وہ لیڈرشپ آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر آج میں بحیثیت پاکستانی نظر دوڑاؤں تو زندگی کے خوشگوار ترین اور حسین ترین لمحات کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یقیناً 14 اگست سن 1947 یوم آزادی، جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ اور جس طرح ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے ڈی این اے کا حصہ ہے، تو ایک دن وہ تھا جب 25 مارچ 1992 کو ہم کرکٹ میں پہلی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنے، اور ایک دن ہے 18 جون 2017 کا جب ہم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو اپنے نام کر اس کو پاکستان لے کے آئے۔ ان سنہری دنوں میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی پس پردہ ویژن اور نظریہ شامل ہے۔ خواتین و حضرات، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہاں سے ایک اجلا اور چمکدار پاکستان طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں سی پیک کے عظیم منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں مردم شماری کا نہایت اہم منصوبہ تقریباً 19 سال بعد کامیابی سے مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں ترقی یافتہ ممالک کی طرح میٹروز اور ٹرانسپورٹ سسٹم جیسے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں تاریخی ایجوکیشنل ریفارمز کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں ایشیا کے سب سے بڑے ہیلتھ کیئر کے منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جو تیزی سے اقتصادی ترقی کرتا ہوا ایشین ٹائیگر بننے کی دوڑ میں سر فہرست ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں توانائی کے بڑے بڑے منصوبے عالمی ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ وہ خواب جو ہم اثر ملک صرف دیکھتے ہیں، آج ہم ان کی تعبیر اپنے اس پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ قیادت وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شہریار خان صاحب، چیئرمین پی سی بی، محترم نجم سیٹھی صاحب، پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ جناب سرفراز احمد صاحب، کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم، پتہ نہیں میں آپ کو سرفراز احمد کہوں یا سرفراز احمد خان کہوں، کیونکہ شہریار صاحب کو میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، تو شہریار صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ میں پٹھان آدمی ہوں، اور پٹھان آدمی جو ہے نا وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے، لہذا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں نبھاؤں گا۔ تو ابھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سرفراز سے بات کی علیحدہ ہو کر کے میں آپ کو کپتان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بنو گے، تو آپ نے کہا جی بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں ذرا پوچھوں سرفراز سے کہ سرفراز آپ سرفراز احمد ہو یا سرفراز احمد خان ہو، کیونکہ شہر خان صاحب جو ہے نا ان کو وہ چونکہ پٹھان ہے تو وہ زیادہ پسند کریں گے کوئی پٹھان ہی کیپٹن بنے۔ شہر صاحب سے میری بہت پرانی یاد اللہ ہے، جان پہچان ہے۔ میں جب 1990 میں پرائم منسٹر الیکٹ ہوا تو شہریار صاحب سیکرٹری فارن افیئرز تھے، اور ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور ان کو بہت اچھا ایک افسر پایا میں نے جو پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت سے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، اور وہ ماشاءاللہ آج بھی عزت قائم و دائم ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے آپ کا ذکر کیا، میں پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے قومی ہیروز بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ میری دعوت پہ یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں، اور جیسے کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ چاہت ہے، خواہش ہے ان کی کہ وہ آپ کو سامنے دیکھیں، آپ سے بات کریں، اسی طرح سے میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اور آپ سے ہاتھ ملاؤں اور آپ سے تو اصل تو لیڈر آپ ہیں، وزیر اعظم بھی آپ ہیں، ہم تو صرف نام کے ٹائٹل کے وزیر اعظم ہیں جن کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ان ہیروز کو ملا جائے، اصل ہیروز آپ ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، پاکستان کو عزت بخشی، اور میں تو ساری زندگی کرکٹ دیکھتا آیا ہوں اور کافی عرصے تک کھیلتا بھی آیا ہوں، اور میرا ذکر کیا شہریار صاحب نے، ڈاکٹر نعمان صاحب نے میرا پرانا ذکر کیا، آپ نے پتہ نہیں کیسے وہ تاریخ کو کہاں سے کھودا اور سب کو یہ بتایا یہاں پہ، تو شہریار صاحب نے جو زمبابوے کی بات کی تھی، ہرارے میں وہ میچ تھا کامن ویلتھ، وہ ایک فرینڈلی میچ تھا، اس میں ورلڈ 11 کے کچھ لوگ بھی تھے، جس میں غالباً کلائیو لائڈ بھی تھا، شاید وہ دوسری طرف تھا، بولنگ کر رہا تھا، تو اس میں یہ نہیں کہ ایسے کمزور پلیئر تھے اور میں نے 5 چھکے مار دیے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 چھکے مارے تھے، تو مجھے 5 یاد نہیں ہے، 5 مارے ہوں گے، شاید 2 مارے ہوں گے، لیکن چوکے کافی مارے تھے میں نے، تو میں 36 ناٹ آؤٹ رہا تھا، ہائیسٹ سکور میرا تھا وہاں پر، تو بڑی اس زمانے میں، یعنی کہ اس زمانے دیکھے میں اس وقت وزیر اعظم تھا پاکستان کا، اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے بھی وہاں پہ کھیلنے کا موقع ملا، برٹن کے یعنی کہ یو کے جو پرائم منسٹر تھے جان میجر، وہ بھی کھیل رہے تھے، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بھی کھیل رہے تھے، مالڈیوز کے صدر بھی کھیل رہے تھے، کچھ اور بھی ہیڈز آف اسٹیٹ یا ہیڈز آف گورنمنٹ بھی کھیل رہے تھے، تو اس میں بڑا اچھا لگا، اور پھر جب بھی کبھی کوئی باؤنسر مجھے کبھی آیا ہے نا، بچپن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص نے مجھے باؤنس کیا، میں بھی اس کو ہک کر کے باہر چھکا یا چوکا لگاؤں اس کو، اور اکثر و بیشتر میرا چوکا، کم از کم چوکا کامیاب ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے ہم، تو مجھے بڑا اچھا یاد ہے، ایک خواجہ عبدالرب صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں شاید ان کسی نوجوانوں کو تو ان کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن شہریار صاحب ہاتھ سر ہلا رہے ہیں، نظم سیٹھی صاحب بھی جانتے ہوں گے، ایچسن کالج میں وہ پڑھاتے تھے، اور کرکٹ بھی انہوں نے بڑی کھیلی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب میں آپ کو کرکٹ ایسی سکھانا چاہتا ہوں، ہم بچے تھے، کہ آپ جب کرکٹ کھیلیں تو بڑے سٹائل سے کھیلیں، اور پھر کور ڈرائیو آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی تیز جائے اور ایسی رولنگ شاٹ ہو کہ گھاس سڑ جائے، تو یہ یعنی کہ اپنے زمانے میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور جب میں کرکٹ کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے کراچی کی پیٹرنز جو ٹرافی کی بات کی ہے، انہوں نے بات کی ہرارے میں جو فرینڈلی ہمارا میچ ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جب شہر میں رہتے تھے تو وہاں پر گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتی تھی، اور مجھے اس بات کا بڑا شدت سے احساس تھا کہ یار دیکھو چند گراؤنڈیں ہیں اور ان پہ زیادہ تر قبضہ جو ہے وہ بڑی بڑی ٹیموں کا ہے، ان کی اجارہ داری ہے، عام بچوں کو کوئی زیادہ گراؤنڈز مہیا نہیں ہیں، کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، دل بہت چاہتا ہے کہ جی وہ کھیلیں، نیٹ پریکٹس کریں، اور سنڈے کے سنڈے میچز کھیلیں، تو ان کے لیے گراؤنڈز ہونی چاہیے، اور پھر جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو میں نے اس کا
خاص اہتمام کیا تھا. ابھی میں نے شہباز صاحب کو بھی کہا ہے اور باقی وزراء اعلیٰ صاحب سے اب میں کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے صوبوں میں زیادہ سے زیادہ, اور جیسے ابھی کہا کہ ہر یونین کاؤنسل کی سطح پہ اب ایک اچھی گراؤنڈ ہونی چاہیے, اس کا انشاءاللہ ہم خاص طور پہ اہتمام کریں گے. کیونکہ میں اپنے جذبات بتانا چاہتا ہوں کہ جب گراؤنڈ نہیں میسر ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ایک گراؤنڈ تھی, اس کا وہ پاکستان ریلوے کی تھی, قائد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا محکمہ تھا, اور اس میں اپنا وہ تھا اپنا ریلوے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, اس کی وہ یہ براندر روڈ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس پہ وہ گراؤنڈ تھی. ہمارے گھر سے صرف واکنگ ڈسٹینس تھا 3-4 منٹ کا. تو وہاں پر ہم جا کے سنڈے جا کے کبھی کبھی میچ کھیلتے تھے. تو ایک سنڈے ہم وہاں پہ سب پہنچے, اور ایک سنڈے صرف سنڈے جاتے نہیں تھے, اس سے کم از کم ایک دن پہلے وکٹ بناتے تھے ہمارے پلیئرز, اور میں بھی شامل ہوتا تھا. تو وکٹ تیار کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ یہ اچھی وکٹ ہونے, دونوں اینڈ صحیح ہونے چاہیے. اور پھر کل میچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی تھی, اتنا شوق ہوتا تھا میچ کھیلنے کا. تو میچ پہ گئے ہم, کھیلا جا کے. میرا خیال ابھی کوئی غالباً اس زمانے میں تو یہ اوورز والا میچ نہیں ہوتا تھا, 40-50 اوورز والا. جب تک ٹیم آؤٹ نہیں ہوتی تھی وہ چلتا رہتا تھا, ایک سائڈ پلے آؤٹ ہوتی تھی, اس کے بعد پھر دوسری سائڈ کی باری آتی تھی, اور پھر میچ کا فیصلہ ہوتا تھا جس کے بھی رنز زیادہ ہوتے تھے. تو ابھی کوئی غالباً مشکل سے 10 اوورز ہوئے ہوں گے, تو وہ کالج کے انسٹیٹیوٹ کے لڑکے آ گئے, اور آ کے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر گھسائے, کوئی 5-7 ہی تھے, اور انہوں نے جناب آ کے وکٹیں اکھاڑ دیں, اور ہم سب کو وہاں سے چلتا کیا کہ آپ کون ہیں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی گراؤنڈ پہ کھیلنے والے. تو ہم نے ان کو کہا بھی یہ تو ہم پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں, اور پہلے تو ہمیں کسی نے یہاں سے نہیں نکالا. تو ان کا جی اب آپ کو نکالنا, آئندہ خبردار جو آپ نے یہاں آ کے دوبارہ کھیلا. بہرحال ہمیں بڑا دکھ ہوا, چلے گئے ہم. اتنی تکلیف ہوئی اس دن کہ آج یہ جو پیناما لیگز میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. JIT میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ, میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں. تو بہت خوشی ہے جی میری طرف سے, نوجوانوں کو, ان بچوں کو, کھلاڑیوں کو بہت بہت مبارک. اور میں نے آپ کا پورا میچ دیکھا, اور میں نے کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھایا جہاں ٹیلی ویژن پہ میں میچ دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میچ ختم ہوا تو مریم مجھے کہنے لگی, میری بیٹی, کہ آپ میسج دیں گے ٹیم کو. میں نے کہا بالکل میں دوں گا. اس نے یہ جو فلم دیکھی نا ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ویل ڈن ویل پلیڈ پاکستان ٹیم, تو یہ فلم مریم نے اتاری ہوئی ہے. اور پھر اس نے اپنا اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا سوشل میڈیا پہ دیا. تو اس دن بہت مجھے خوشی ہوئی, اور آپ یقین کریں کہ ہر گھر سے ہر فرد کی دعا آپ کے ساتھ تھی, اپنی ٹیم کے ساتھ تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میری بھی ہر لمحہ دعا آپ کے ساتھ تھی, اور پاکستان کے ساتھ تھی. دعا تھی کہ پاکستان اللہ کرے کہ میچ جیتے. اور پھر جس طرح سے میچ کا آغاز, ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا, وہ یقیناً سب کے لیے تکلیف دہ تھا. وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ پاکستان کو ہم نے 2013 میں ہماری حکومت آئی ہے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ 6 مہینے میں خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پاکستان کی بھی یہی حالت تھی جو کہ آپ کی حالت تھی پہلے دن میچ کی. تو لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ پاکستان اپنی منزل کی جانب چل نکلا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیز ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور ابھی آپ کو بتایا کسی نے, میں یعنی کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا 2014-13 میں جب ہماری حکومت تھی. دہشت گردی کے اندر لت پت ہوا تھا پاکستان. آپ جانتے ہیں اس وقت کی, اٹھائیں آپ اپنا
ٹیلی ویژن کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ اس وقت کیا ملک کے اندر عالم تھا اور کتنی افراتفری تھی, کتنا عجیب و غریب منظر تھا اس وقت پاکستان میں. آج پاکستان ماشاءاللہ دہشت گردی کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ رہی ہے. آج پاکستان کے اندر ماشاءاللہ خوشحالی آ رہی ہے. مجھے کل کوئی صاحب بتا رہے تھے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ, ان سے میری آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر, ان سے میری ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, تو کہنے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہر طرف ٹورسٹ آیا ہوا ہے, نہ ہوٹلوں میں جگہ ہے نہ موٹیلز میں جگہ ہے, اور انہوں نے یعنی کہ ٹینٹ جو ہے وہ ہر جگہ لگا دیے ہیں تاکہ لوگ, اور پھر لوگ جو اپنی کاروں میں سو رہے ہیں. اور پھر یہی بات مجھے بتائی گلگت بلتستان کے چیف منسٹر نے, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ یہاں تو لاکھوں کی تعداد سے جو ہے وہ ملک بھر سے یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں. یہ فنومنا جو ہے یہ میں پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی میں نے پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹورسٹ کے حوالے سے باتیں نہیں سنی. اور پھر یہ صرف یہاں پہ گلیات یا مری یا ان علاقوں یا ناران کاغان کی بات نہیں میں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں نیلم ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں لیپا ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تک لوگ پہنچے, اور پھر خنجراب پاس تک لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وسیع تعداد میں جا رہے ہیں. اور آپ کبھی پاکستان کی کبھی آپ سیر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا, شاید ان قریب انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی آئے گی جو بتائے گی کہ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جو ہے وہ پاور سیکٹر میں دھڑا دھڑ ماشاءاللہ کارخانے لگ رہے ہیں, اتنی سپیڈ کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی کوئی بجلی کے کارخانے نہ کبھی لگے نہ ہماری کوئی تاریخ ہے. آج 2 سال میں 1.5 سال میں یہ کارخانے مکمل ہو رہے ہیں. یہ بالکل پاکستان کی ٹریڈیشن سے بالکل ہٹ کر یہ بات ہے. اور سڑکیں اور موٹر ویز بن رہی ہیں. اور میں جیسے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں, ہم جب 1999 میں گئے تو لاہور تک یہ موٹر وے تھی اور آگے کچھ بھی نہیں تھا. اب آج ماشاءاللہ لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی ہے, کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ 14 اگست کو اس کا افتتاح ہونے والا ہے, 6 لین. اسی طرح 6 لین کراچی حیدرآباد سے جو ہے وہ آئے گی سکر, اور وہ بھی 6 لین ہے. پھر سکر سے ملتان جو اس وقت زیر تکمیل ہے, اور پھر ملتان سے لاہور جو انشاءاللہ اگلے سال شروع میں مکمل ہو جائے گی. تو یہ اور پھر بلوچستان کے اندر جا کر دیکھیں, گوادر کوئٹہ سے مل رہا ہے, خنجراب سے مل رہا ہے, اور پھر ملک کے اندر تقریباً اس وقت پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں. اور پھر کوئی 1 ٹریلین روپیہ, یعنی کہ جس میں مجھے بتا رہے تھے وہ کہ اس سیکٹر میں تقریباً 1000 ارب روپے کے جو منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا گروتھ ریٹ اس وقت 5.3% پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 6% اگلے سال تک یہ اور ہو جائے گا. یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ پاکستان بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے آج ترقی کے حوالے سے. اور اگر ہمیں اس طرح کے اگلے 20-30 سال سٹیبلٹی کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے ملک ہمارے پیچھے رہ جائیں گے اور ہم بہت سارے ملکوں سے آگے نکل جائیں گے. تو ترقی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ٹیمیں بھی اچھا کھیلیں گی, پاکستان کا نام بلند ہوگا. لیکن میں نجم سیٹھی صاحب سے اور شہریار صاحب سے میں گزارش کروں گا, کسی ٹیم کی یا کسی ملک کی منت نہ کریں کہ آؤ پاکستان میں کھیلو. آ کر آتے ہیں تو آئیں. جو خوشی سے آتے ہیں آئے, 100 بسم اللہ. اور جو نہیں آنا چاہتے تو پلیز منت نہیں کرنی. اور ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہے, ہمارا بھی اپنا وہ ایک اپنی مقام ہے, ایک عزت ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, یہ سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ, بھاگے بھاگے آئیں گے آپ کے پاس. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. اور مجھے یاد ہے جب بچپن تھا ہمارا, تو ابھی یہ جو لاہور اسٹیڈیم جو ہے اس وقت اس کا نام
لاہور اسٹیڈیم تھا, ایک گدافی اسٹیڈیم بعد میں بنا ہے, تو اس وقت ہم جاتے تھے وہاں پہ. سب سے پہلا ٹیسٹ میچ جو میں نے دیکھا تھا وہ باغ جناح میں دیکھا تھا, اور وہ ویسٹ انڈیز ورسز پاکستان تھا, جہاں ہال بھی ایک بڑا زبردست بولر ہوتا تھا, آپ کو تاریخ کا پتہ ہوگا. تو اعجاز بٹ صاحب جو ہمارے بیٹسمین تھے کھیل رہے تھے, اس نے گیند تھوڑا سا باؤنس ہو ان کی ناک پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئے, اچھے خاصے زخمی ہوئے. تو سب سے پہلا میچ میں نے کرکٹ وہ دیکھا تھا, وہ یہ بات کر رہا ہوں میں 60s کی, 1960s کی. تو پھر اس کے بعد پھر لاہور اسٹیڈیم میں جا کے ہم نے میچز دیکھے, کیا اچھا کھیلتے تھے, دنیا بھر کے کھلاڑی آتے تھے. ہمارے اپنے حنیف محمد صاحب کھیل رہے تھے, بار بار اپنے بلے کو ایسے گھماتے تھے, پتہ نہیں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا ہو. ان کا بلہ جب وہ کھیلتے تھے, شاٹ کھیلتے تھے, تو اس کے بعد تھوڑا سا بلہ گھماتے تھے اگلی بال کے آنے سے پہلے. تو وہ بھی ایک ان کا اپنا منفرد سٹائل تھا. سعید احمد صاحب بڑے زبردست پلیئر ہوتے تھے. پھر ہمارے وکٹ کیپر تھے امتیاز صاحب, جو ہے وہ زبردست وکٹ کیپنگ کرتے تھے, اور بیٹسمین بھی بہت اچھے تھے, اوپننگ بیٹسمین تھے. تو اس زمانے کے جو عمر قریشی صاحب تھے, بڑے اچھے کامنٹیٹر. پھر ایک اور صاحب تھے جمشید مارکر صاحب, وہ بھی بڑے اچھے کامنٹیٹر تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی حسین یادیں ہیں ہماری, اور آج کی یادیں انشاءاللہ یہ بھی 10 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد بڑی حسین یادیں بنیں گی. اور آپ بھی انشاءاللہ کسی فضل محمود, کسی حنیف محمد یا کسی امتیاز سے کم نہیں ہوں گے. آپ بھی نام پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال مجھے آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دینی ہے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ کھیلوں کا وقت پاکستان میں ہوگا. ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلیں بھی عروج پر جائیں گی. اور ابھی غالباً ڈاکٹر نعمان صاحب نے کہا تھا. ڈاکٹر نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جو ہے وہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں اسی طرح سے اپنے دوسرے جو ہمارے کمپیئرس ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب کا, جی ان کا بھی, اور سدرا کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے میں جو ہماری دوسری خاتون تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بہت, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں 2019 میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ, تو وہ آپ کا رہنا اس وقت تک ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں مجھے کہ میں آپ کا سوال کا جواب کیسے دوں, لیکن ایک چیز الحمدللہ ہم ہر میدان کے فاتح ہیں. اللہ کا کرم گر ساتھ رہے. میں یہ صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا, ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ہم ہر میدان, یہ نہ کہیں کہ میں خود ستائشی کر رہا ہوں یا میں خود تعریفی کر رہا ہوں. ہم ہر میدان کے فاتح ہیں. اللہ کا کرم گر ساتھ رہے. گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا, آتا ہوا کل بھی اپنا ہے. اس کو آپ کسی بھی طرف اپلائی کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. یہاں پہ انضمام الحق صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے سینئر اور بھی یہاں پہ دوست احباب بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور امید ہے انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تو میں اب یہاں موجود ہوں. اگلا آپ مرحلہ بے شک آپ شروع کر دیں. تو تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.